تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ اس سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف پہلا سفر یہ بیان کیا، اور اسی میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے سفر کا بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر بہت کم ہیں، قلیل سفر۔ اس پہلے سفر جو ملک شام کی طرف ہوا تھا، اس کے علاوہ اور بھی چند ایک سفر اور ہوئے ہیں، دو ملک یمن کی طرف، اور ایک روایت میں اشارتاً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بحرین کی طرف بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے، لیکن وہ روایت میں واضح نہیں ہے کہ کب اور کس انداز سے سفر ہوا ہے۔ خیر، آج انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف دوسرے سفر جو ہوا اس کا ذکر کریں گے۔ یہ سفر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے پہلے ہوا تھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال سے کچھ کم تھی۔ بعض سیرت کے مصنفین نے 25 سال کی عمر کا بھی ذکر کیا ہے۔ باقاعدہ اس سفر میں کیا ہوا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر شروع کیا، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری طرف محبت و شوق کی وجہ سے صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، دوسرا جو سفر ہے ملک شام کی طرف، اس سفر کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات جو سیرت کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابھی چھوٹی عمر ہے اور جوانی کی طرف آپ کی عمر بڑھ رہی ہے۔ ابو طالب نے کچھ مشاہدات کیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کے، آپ کی حالت مبارکہ کے حوالے سے، آپ کے فضل و کمال اور پاکیزہ و برتر صورتوں اور فرشتوں کا مشاہدہ تو آپ کرتے ہی تھے۔ ابو طالب آپ کی اس حالت مبارکہ کے مشاہدہ کرنے کی بنا پر بڑے پریشان رہتے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار، آپ کی خوبصورتی اور پاکیزہ کردار کے متعلق جب آپ یہ دیکھتے، مشاہدہ کرتے، تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی، تشویش بھی ہوتی۔ اور ابو طالب نے ایک مرتبہ آپ کو طبیبوں کو اور کاہنوں کو دکھانے کا ارادہ کیا۔ یہ ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ طبیب کو دکھا دیا جائے، کاہنوں کو بتا دیا جائے کہ ان کے معاملات کیا ہیں، جو زندگی گزارنے کا ان کا انداز ہے۔ جب ابو طالب نے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طبیبوں اور کاہنوں کو دکھایا تو کاہنوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ ان کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، ان کے جو احوال ہیں، یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں اور نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کسی مرض میں مبتلا نہیں اور نہ کوئی شیطانی یہ وسوسہ ہے، یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ خیر، انہوں نے یہ اندازہ لگایا اور ابو طالب کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ان کا یہ انداز یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں، اور ان کی رنگت، ان کے فضل و کمال، ان کا پاکیزہ و برتر ہونا، ان کی صورت کا خوبصورت ہونا، یہ کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے دن گزرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا، یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، ان کے پاس کچھ امانت رکھی جائے تو یہ خیانت نہیں کرتے، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے۔ دور دور تک پورے عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، کیونکہ ان کی امانت اور ان کی صداقت کا شہرہ تھا، دور دور تک ہمارے نبی کی امانت و صداقت لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا، کسی کے ذریعے یہ بات بھجوائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی وجہ سے میں آپ کو اس کا دگنا معاوضہ دوں گی۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیشکش رکھی کہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے اس چیز کو پسند کیا اور اجازت دی کہ تم مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف سفر اختیار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف دوسرا سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اسے اور ایک مخصوص آدمی، ایک خاص آدمی جس کا نام خزیمہ تھا، ان دونوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ میسرہ اور خزیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ٹھہر گئے۔ نستورہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسے درخت کے نیچے جلوہ افروز دیکھا، ایسے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا جس کے بارے میں یہ خبر تھی کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی نہ بیٹھے گا۔ تو جب نستورہ نے
ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اور یہ کہ یہ درخت بے برگ و بار اور خشک تھا۔ یعنی اب اس کو حیرت کیوں ہوئی؟ اسے حیرت اس لیے ہوئی کہ لوگ عموماً ایسے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں جس پر پھل لگے ہو، یا اس درخت پر پتے ہوں، یا اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوں جس کی وجہ سے اس درخت نے سایہ کیا ہو۔ تو لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تاکہ کسی سائے میں بیٹھ سکیں، سورج کی دھوپ، سورج کی تپش انہیں نہ پہنچے، اس غرض سے لوگ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ لیکن نستورہ جو راہب تھا، اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، جس کے بارے میں یہ خبر تھی کہ یہ وہ درخت ہے جس کے سائے میں صرف انبیاء اکرام ہی جلوہ فرما ہو سکیں گے، تو اسے حیرت ہوئی کہ یہ اس درخت کے سائے میں کیسے بیٹھ گئے، کیونکہ یہ درخت بے برگ و بار اور خشک تھا، اس کے تنے بھی بوسیدہ تھے اور پتے جھڑ چکے تھے، کوئی سایہ نہیں تھا۔ حیرت کی ایک وجہ تو یہ کہ یہ درخت سایہ بھی نہیں کر رہا ہے، نہ اس پر کوئی میوہ ہے، تو پھر یہ اس کے نیچے جلوہ فرما کیسے ہو گئے؟ اور پھر دوسری ایک وجہ اس کی حیرت میں آنے کی یہ بھی تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا، جب آپ جلوہ فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ درخت سر سبز و شاداب ہو گیا۔ پہلے اس کے پتے نہیں تھے، اس کا تنا بوسیدہ تھا، لیکن ہمارے نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ درخت سر سبز و شاداب ہو گیا، میوے دار ہو گیا، اس پر کوئی پھل نہیں تھا۔ ہمارے نبی کے جلوہ فرما ہونے کی برکت سے اس پر میوے آنے لگے، اور اس کے ارد گرد سب جگہ شادابی یعنی ہریالی چھا گئی۔ تو یہ چیزوں نے نستورہ کو بڑی حیرت میں ڈال دیا کہ یہ ہے کون جنہوں نے ایک ایسے درخت کے نیچے قیام کرنا پسند کیا جس پر نہ کوئی پتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی سایہ نہیں ہے، نہ کوئی پھل ہے، اور یہ درخت ایسا ہے جس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ یہ درخت کے نیچے اللہ کے انبیاء جلوہ فرما ہوں گے، تو یہ ہے کون جنہوں نے ایسے درخت کا انتخاب کیا؟ پھر دوسری حیرت کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ بیٹھے تو درخت کی حالت کچھ اور تھی، اور ان کے بیٹھنے کے بعد وہ درخت جس پر پتے نہیں تھے وہ خود سرسبز و شاداب ہو گیا، اس پر کوئی پھل نہیں تھا، اس پر میوہ آ گیا، اس کے آس پاس کا علاقہ بنجر تھا، وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو نستورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ کسی عرب نے اس سے زیادہ ناگوار بات، اس سے زیادہ بری بات، اس سے زیادہ شدید ترین بات مجھ سے نہیں کی کہ کسی نے مجھے لات و عزا کی قسم دے کر کوئی بات پوچھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ کہا جاتا ہے، بعض سیرت مصطفیٰ کے مصنفین لکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب، اس سے پہلے والے سلسلے میں جن کا واقعہ ہم نے بیان کیا، کہ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان پر سایہ ہیں بادل کے ذریعے، اور جو بھی کمالات اس نے دیکھے، جو نشانیاں اس نے دیکھی، جو کتابوں میں اس نے پڑھی تھی، تو اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لات و عزا کی قسم دے کر ہی پوچھا تھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی تھی۔ سیرت کے کچھ مصنفین لکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے بھی قسم دی تھی، اور اب نستورہ راہب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی تنبیہ فرمائی۔ نستورہ کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی جسے وہ دیکھتا جاتا، پڑھتا جاتا اور کہتا جاتا تھا کہ قسم ہے اس خدا کی
جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، یہ وہی ہے، یہ وہی ہیں، یعنی یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے۔ وہ یہ کہتا جاتا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ حالت یہ تھی کہ اپنے ہاتھ میں جو کتاب تھی اسے پڑھتا جاتا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا جاتا اور کہتا جاتا کہ یہ وہی ہیں جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے، یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ یہ جو نستورہ راہب ہیں، یہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ نستورہ یہ ساری بات ہونے کے بعد کتابوں میں پڑھتے جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا جانا اور پھر یہ کہتے جانا کہ یہ وہی ہیں جس کا ذکر انجیل میں آیا ہے۔ یہ سب واقعہ ہو جانے کے بعد نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہے۔ ان کا نام نامی محمد ہے اور لقب ان کا امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ درخت کے نیچے جلوہ فرما ہونے کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ جو اس درخت کے نیچے آج جلوہ فرما ہیں یہی نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے انجیل دیکھتا گیا، ان کے اوصاف، ان کا حلیہ مبارک پڑھتا رہا اور وہ ساری چیزیں میں ان میں دیکھتا رہا۔ نستورہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جاں نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کرتا، میں اپنی تمام عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ نستورہ نے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے بعد میسرہ سے کہا، اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا، اس سفر میں ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، یعنی یہ وہ ہیں جو اللہ کے سب سے آخری نبی ہوگے۔ تو تم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور خلوص کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا۔ ناظرین اکرام، یہ ملک شام کی طرف ہمارے نبی کا دوسرا سفر تھا۔ پہلے سفر میں بحیرہ راہب نے پیشن گوئی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اب نستورہ راہب نے بھی دیکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر ہوا یوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تمام مال تجارت بصرہ میں فروخت کر دیا اور دوسروں سے 2 گنا نفع حاصل کیا، یعنی اللہ پاک نے آپ کی اس تجارت میں دوسروں کی بنسبت دگنا نفع عطا فرمایا اور قافلے والوں کو بھی آپ کی صحبت کی برکت سے بہت نفع ہوا۔ پہلے بھی یہ سفر کرتے رہے، مال تجارت بیچتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ان کو پہلے کے سفر سے زیادہ نفع حاصل ہوا۔ جس وقت مکہ مکرمہ واپسی ہوئی، پھر ہوا یوں کہ تمام لوگوں نے مکے کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا، اور جس وقت مکہ مکرمہ واپسی ہوئی تو وہ وقت دوپہر کا وقت تھا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھیں، اوپری خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور
قافلے والوں کی منتظر تھیں، قافلے والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ 2 مرغ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آگے کی طرف چلتے جاتے، یہ 2 مرغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کرتے ہوئے چلتے۔ روضۃ الاحباب میں ایسا ہی نقل کیا گیا ہے کہ 2 مرغ تھے، اور مواہب لدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ پر مرغ کا تذکرہ ہے اور کسی جگہ پر فرشتوں کا ذکر ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ نے فرشتوں کو دیکھا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو ملانے کے بعد صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ دونوں فرشتے ہی تھے، لیکن مرغ کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، ورنہ مرغوں کے سایہ کرنے کا کیا واقعہ ہے؟ یعنی آپ لکھتے ہیں کہ مرغے سایہ کریں یا اوپر چلیں، اس طرح کا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ فرشتے ہی تھے جو مرغ کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوپ سے حفاظت کے لیے سایہ کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا، اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دنوں کے بعد اس کا ذکر کیا کہ جب تمہارا قافلہ مکے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرغ یہ دھوپ سے ان کی حفاظت کے لیے سایہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ تم نے اس وقت یہ ملاحظہ کیا؟ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا، میں پورے سفر میں دیکھتا رہا کہ 2 مرغ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر سایہ کیے رہے۔ اور اس کے علاوہ میسرہ نے بتایا کہ یہ تو ایک چیز ہوئی، اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ نستورہ راہب نے جو بات بتائی تھی کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے صرف نبی ہی بیٹھے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر جو نستورہ نے میسرہ کو نصیحت کی تھی اس کا بھی ذکر کیا۔ یہ سب باتیں سن کر ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ ان کے دل میں اب یہ چاہ پیدا ہو گئی کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں مشاہدہ کرنے اور میسرہ سے سفر ملک شام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، پھر نستورہ کی بتائی ہوئی بات کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ان سے میرا نکاح ہو جائے۔ حالانکہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے سے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، اور آپ کے دونوں شوہر، جو پہلا شوہر تھا ان سے بھی آپ کو 2 اولاد ہوئی، اور یہ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرے شخص سے نکاح ہوا۔ آپ کا پہلا نکاح ہوا وہ ابو حالہ بن زرارہ تیمی سے ہوا تھا،
اور جو دوسرا نکاح ہوا عتیق بن عابد مخزومی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شوہر سے 2 بیٹے تھے اور دوسرے شوہر سے 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھا۔ پھر آپ نے یہ بات ارادہ کر لی تھی کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی اور اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب کمالات سنے، اوصاف سنے، فضل دیکھا، آپ کی پارسائی دیکھی، آپ کی امانت دیکھی، آپ کا صداقت دیکھا، تو پھر آپ کے دل میں ان سے نکاح یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد آپ نے کسی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھی بھجوایا۔ یہ ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے اگلے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا کیا معاملہ رہا، کس طرح پیشکش کی گئی، کس طرح قبول ہوا، نکاح کے وقت کے معاملات انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ بس ایک چیز یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے بعد 25 سال کی عمر میں پھر زندگی کا وہ دور آیا جسے ازدواجی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں سے گھریلو معاملات، خانگی زندگی، میاں بیوی کے ساتھ کے معاملات اور ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بھی علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل ایک ایک کر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہاں اتنی بات بتا دوں کہ جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ پھر آپ کے اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں بیواؤں کی مدد کے لیے دین اسلام کی تبلیغ اور شریعت کے احکام لوگوں کو بالخصوص عورتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مواقع پر مختلف عورتوں سے نکاح فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ساری باتیں ہم اپنے مختلف سلسلوں میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔